اپنے اندر کے خلا کو پر کر کے اپنے اصلی مقام تک پہنچنا۔ ہم اپنے اصلی گھر جنت میں تھے، پھر ہمیں وہاں سے جانا پڑا۔ ہم زمان و مکان کا سفر طے کر کے ایک نئی دنیا میں آ گئے، ایک کم تر دنیا۔ ایک انتہائی تکلیف دہ بات یہ ہوئی کہ ہم خدا سے دور ہو گئے، اب نہ ہی اس کے قرب کو محسوس کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس سے براہ راست ہم کلام ہو سکتے ہیں جیسے ہمارے والد حضرت آدم کو شرف حاصل ہوا تھا۔ نتیجتاً ہم خدا سے دور ہو کر اس دنیا میں آ گئے، جس سے ہمارے اندر ایک خلا پیدا ہوا جو ایک تکلیف دہ درد کا موجب تھا۔ ہم سب اس درد کے احساس کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس احساس میں اضافہ ہوتا گیا اور ہم اس درد کے حل کی تلاش میں اس کے علاج سے ہی دور ہوتے گئے، جو کہ قرب الہی تھا، دل و دماغ اور روحانی قرب۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ ہم اس خلا کو جو ہمارے اندر تھا پر کرنے کے لیے بے چین ہوتے گئے، اور اس خلا کو پر کرنے کے لیے ہم نے غلطی کی، ہم ٹھوکر کھا گئے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دینے لگے۔ ہم میں سے ہر ایک مختلف چیزوں سے اپنے آپ کو بہلانے لگا، اور کچھ نے اس خالی پن کے احساس کو سلانے کی کوشش کی۔ کچھ نے نشہ آور ادویات اور الکوحل کا سہارا لیا، اور کچھ نے دوسرے نشوں کا۔ کچھ نے اس خلا کو دولت، رتبے اور مادی چیزوں سے ملنے کی خوشیوں سے پر کرنے کی کوشش کی، تو کسی نے اپنے آپ کو روشن مستقبل کی دوڑ میں گم کر دیا۔ اور ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے لوگوں سے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی۔ کاش کہ اگر ہماری ہر کوشش، ہر چیلنج، ہر تجربے کا مقصد اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہوتا، ہماری ہر جیت، ہر ہار، ہر اہتمام اپنے اور رب کے درمیان حائل پردوں کو گرانے کے لیے ہوتا، اس مقام تک پہنچنے کی کوشش ہوتی جہاں سے ہمارا سفر شروع ہوا تھا۔ کیوں نہ ایسا ہوتا کہ ہمارا مقصد رب کو پانا ہوتا۔ زندگی میں ہر تجربے کا مقصد ضرور ہوتا ہے، اب یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کا احساس کریں یا نہ کریں۔ قدرتی خوبصورتی کی مثال لے لیں، ہم میں سے بہت سے اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ غروب آفتاب کا نظارہ ہو یا پھلوں کا باغ، ہم بغیر دھیان دیے گزر جائیں گے۔ کچھ لوگ خوبصورتی کو محسوس کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسے اپنے اندر سموتے ہیں اور جذبات سے مغلوب بھی ہوتے ہیں، لیکن صرف اسی حد تک رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پینٹنگ یا فن پارے کی تعریف کرے اور بنانے والے فنکار کو یکسر نظر انداز کر دے۔ فنکار بھی اس پینٹنگ کے ذریعے کوئی پیغام دینا چاہتا ہے۔ اگر پینٹنگ کو پسند کرنے والے فنکار کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیں گے تو اس پیغام تک کبھی نہیں پہنچ پائیں گے جسے اس فن پارے کے بنانے کا اصل مقصد پورا ہوتا ہے۔ اس شاندار سورج، سردیوں کی پہلی برف، ہلال چاند اور بڑے بڑے سمندروں کا مقصد اس خالص سیارے کی سجاوٹ نہیں تھا، اس کا مقصد اس سے بھی بڑھ کر تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں کے بل اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں تفکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے رب، تو نے یہ سب باطل نہیں بنایا، تیری ذات پاک ہے، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تمام خوبصورتی ایک نشانی کے طور پر تخلیق کی گئی جسے صرف خاص لوگ سمجھیں گے، وہ لوگ جو تفکر کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، دھیان دیتے ہیں، اور ہر حالت کھڑے بیٹھے لیٹے ان کا دھیان اپنے رب کی طرف ہوتا ہے، یہاں تک کہ غروب آفتاب کے منظر کے پیچھے کی حقیقت کو بھی جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صرف اس منظر کی جادوئی خوبصورتی میں ہی اپنے آپ کو گم نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ اس منظر کے پیچھے چھپی خوبصورتی پر تفکر کرنا چاہیے جو کہ اصل خوبصورتی ہے اور تمام خوبصورتیوں کا سرچشمہ ہے۔ باقی ہر خوبصورتی اس اصل خوبصورتی کا عکس ہے۔ ہمیں ستاروں، درختوں، برف سے ڈھکے پہاڑوں کے وجود کے پیچھے اصل پیغام کو سمجھنے کے لیے ان پر تفکر کرنا چاہیے، ورنہ ہمارا حال اس شخص جیسا ہوگا جسے ایک خوبصورت بوتل میں ایک بہت اہم پیغام ملا، اور وہ شخص اس بوتل کی خوبصورتی میں ہی محو ہو گیا کہ اس نے اس کے اندر کے پیغام کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ وہ کیا پیغام ہے جو لاتعداد ستاروں کی جھرمٹ میں چھپا ہے؟ ان میں ایک نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ یہ نشانیاں اشارہ کرتی ہیں اس ذات کی طرف، اس کی قدرت کی طرف، اس کی عظمت کی طرف، اس کے جمال کی طرف، اس کے جلال و طاقت کی طرف۔ مخلوق کی خوبصورتی اور طاقت کے بارے میں جانیے، سوچیے، سمجھیے، لیکن صرف اسی حد تک نہیں بلکہ مخلوق کے سحر سے نکل کر یہ سوچیے کہ جس کی تخلیق اتنی طاقتور اور شاندار ہے تو وہ خالق صاحب قدرت و جاہ و جلال ہوگا۔
حاصل کلام یہ ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک، اے میرے رب، آپ نے کچھ بھی میں مقصد پیدا نہیں کیا، آپ کی ذات پاک ہے۔ مقصد، کچھ بھی بلا مقصد پیدا نہیں ہوا، نہ کچھ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں، نہ مجھ میں، نہ ہی آپ میں کچھ بلا مقصد ہے، نہ ہی زندگی کا کوئی تجربہ، نہ ہی کوئی لمحہ، نہ تکلیف، نہ خوشی، نہ درد، نہ نقصان بغیر مقصد کے ہیں۔ تو بوتل کے اندر کے پیغام کو سمجھنے کے لیے سورج، چاند، ستاروں اور آسمانوں پر غور کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگیوں میں ہونے والے واقعات کے پیچھے چھپے اصل پیغام کو جاننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہمیشہ خدا کی طرف سے اشارہ کا انتظار ہوتا ہے کہ خدا ہمیں بتائے، لیکن وہ اشارے تو ہر وقت ہمارے ارد گرد موجود ہیں، وہ ہر چیز میں ہیں، خدا ہر وقت ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم دھیان دے رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے کہتے ہیں کہ خدا ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اس طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہی کی سی باتیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے نشانیاں بیان کر دی گئی ہیں۔ اگر ہم اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کی حقیقت اور ان کا پس منظر سمجھ سکیں، جو کام ہوئے اور جن کو کرنے میں ناکامی ہوئی، اور اس میں چھپی اللہ کی رضا کو سمجھ سکیں اور سمجھیں اصل مقصد پا لیا۔ اگر سب کچھ آپ کی مرضی کے مطابق بھی ہو رہا ہے تو اصلی نقطے سے دھیان نہیں ہٹانا چاہیے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، کچھ بھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ جو بھی ہوا اس میں اللہ کا مقصد تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ اپنی کس جھلک کا جوہر دکھانا چاہ رہا ہے، اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی ناپسندیدہ واقعہ رونما ہو جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہو تو بھی احتیاط کریں اور درد اور تکلیف کے فریب میں گم نہ ہوں۔ غور کریں اور بوتل کے اندر کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں، مقصد کو ڈھونڈیں اور اس کے ذریعے اس کی ذات کے اور قریب ہونے کا موقع حاصل کریں۔ اگر دین کے معاملے میں کوئی بھول چوک یا بڑا جرم سرزد ہو جائے تو شیطان کو مایوسی پھیلانے کا موقع نہ دیں۔ اس غلطی کو خدا کی رحمت کے قریب ہونے کا موقع بنائیں اور اس کی مغفرت کو آئے گناہوں اور قانونی شکنی سے نجات کا ذریعہ بنا لیں۔ اگر آپ مشکل کے پہاڑوں میں گھرے ہیں تو مایوس نہ ہوں، آپ کا رب رب الفتح ہے اور وہ اپنے بندوں کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ جب آپ طوفانوں میں گھرے ہوں تو اپنے آپ کو لہروں کے سپرد نہ کریں، بلکہ یقین رکھیں کہ اللہ اپنے فرما برداروں کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا۔ اور یاد رکھیں، جب تمام مخلوقات صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گی اور کوئی ذی روح باقی نہیں بچے گا سوائے اللہ کے، تو اللہ پوچھے گا، لمن الملک اليوم، کہ آج کس کی بادشاہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جس روز وہ نکل پڑیں گے ان کی کوئی چیز اللہ سے مخفی نہ ہوگی۔ آج کس کی بادشاہت ہے؟ خدا کی، جو اکیلا اور غالب ہے۔ اگر آج کی تاریخ میں ہم اس آیت کا تجزیہ کریں تو کون خود مختار ہے آج کس کی بادشاہت ہے؟ کون آپ کو مکمل طور پر تحفظ دے سکتا ہے؟ کس کے ہاتھ میں شفا ہے؟ آپ پریشانی میں کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کون آپ کے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے؟ کون ساری نعمتوں کا مالک ہے؟ لمن الملک اليوم للواحد القہار، کس کی ساری بادشاہت ہے؟ صرف اس واحد اور قہار کی۔ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو مزید الجھنوں میں ڈالنا۔ اس کے علاوہ کسی اور سے امید رکھنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو مایوسیوں میں مبتلا کرنا۔ ہمارے دل، دماغ اور روح کا علاج اس خدائے بزرگ و برتر کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ جس نقطے کا شروع میں ذکر کیا تھا کہ ہم سب کو کس کی تلاش ہے، ہمیں کس کی طرف لوٹنا ہے، ہم سب کی ایک ہی جدوجہد ہے، ہم سب کو اپنے اصل کی طرف لوٹنا ہے۔ تو جواب یہی ہے، جہاں اصل سکون اور خوشی کا احساس ہے، اپنے ابدی گھر کی طرف جہاں سے ہم سفر پر نکلے تھے، اب واپس گھر جانا ہے، جنت میں۔